حصول فیض کے لیے رابطہ شیخ، تعلق شیخ اور محبت شیخ بہت ضروری ہے، اور ہمارے سب سے بڑے شیخ سیدنا و مرشدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل محبت، ربط، مناسبت کا تعلق نہیں ہوگا، حصول فیض ناممکن ہے۔ اس لیے کہ تمام فیوزات و برکات کے منبع اور مرکز آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مشائخ کا تجربہ یہ ہے کہ جب بندہ درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو درود شریف کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بندے کو خصوص ربط اور تعلق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو، اگر تم اس عمل میں اللہ پاک کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہو تو تم بھی درود پڑھو۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے اللہ پاک خود اور ان کے فرشتے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ دوسرے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو درود شریف کا عمل ہے، اس عمل کی شان ہی نرالی ہے۔ جتنی بھی عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنی بھی اللہ پاک کے احکامات اترے ہیں، کسی ایک حکم کے متعلق اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی کرو۔ نہیں، درود شریف واحد وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ میرے بندو یہ عمل پہلے سے میں کر رہا ہوں اور میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اگر تم اس عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہو تو تم بھی کرو۔ لیکن نکتہ یہ سمجھے کہ اللہ پاک کے درود بھیجنے کا مطلب اور ہے اور بندوں کے درود بھیجنے کا مطلب اور ہے۔ اللہ پاک کے درود و سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک براہ راست اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہے ہیں۔ جس وقت یہ آیات اترے تو نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، نماز کے اندر آپ نے سلام کا طریقہ سکھایا ہے، اس کے علاوہ جب ہم آپ کے مجلس میں حاضری دیتے ہیں اور ہم سلام کرتے ہیں، لیکن درود بھیج دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، قولو، تم کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ تمہارے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا مانگو کہ یا اللہ آپ ہی اپنے رحمت کاملہ سے، اپنے قدرت کاملہ سے اپنے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ یعنی پہلی ہی فرصت میں
اپنے عاجزی کا اعتراف کر لو کہ ہم براہ راست آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے قاصر ہے. ہماری کوئی حقیقت کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم براہ راست درود بھیجے، بلکہ فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو کہ اللہ آپ ہی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے. یہ درود اور سلام نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس کے اندر میرا تذکرہ ہو اور اس مجلس میں سے کوئی ایک آدمی میرے نام کے آنے پر ایک دفعہ بھی درود نہیں پڑھ لیتا ہے، فرمائے یہ بخیل ہے. فرمائے البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرے نام کا تذکرہ ہوا اور انہیں میرے نام کے سننے کے بعد درود نہیں بھیجا، فرمایا یہ شخص بخیل ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی، جس بندے نے میرے اوپر ایک دفعہ درود شریف پڑھا، صلی اللہ علیہ، اللہ پاک اس بندے پر درود بھیجتے ہیں اور فرمایا کہ ان کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. دیکھیں بھائی، ہم گناہ معاف کرانے کے لیے تو اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں، لیکن نہ جانے ایک دفعہ استغفار کرنے سے کتنے گناہ معاف ہو. جبکہ درود شریف کے بارے میں فرمایا کہ ایک دفعہ پڑھ لینے سے 10 گناہ لازماً معاف ہوں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ درود شریف ایک ایسی دوا ہے کہ جس کو ہم استغفار کی جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ارشاد فرمایا من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وملائکۃ 70 صلاۃ، جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس بندے پر 70 دفعہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم صلاۃ، جو بندہ یہ چاہے کہ کل قیامت کا دن ہو اور مجھے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، ان کا پاس نصیب ہو جائے، فرمایا کہ درود کی کثرت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور فرمایا کہ من صلی علیہ 50 مرتن، جس آدمی نے میرے اوپر کسی ایک دن میں 50 مرتبہ درود پڑھا ہے، صافحتہ یوم القیامت، کل قیامت کے دن میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے محبت کا مصافحہ کروں گا. بھائی 50 مرتبہ بھائی کتنا تو زیادہ ہے. ہر بندہ اس کی طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ وہ روزانہ 50 مرتبہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. کتنی بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے مرتبے کے لحاظ سے، وہ بندہ کل قیامت کے دن میرا اتنا ہی قریب ہوگا. اب کتنا درود پڑھا جائے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے 1000 دفعہ پڑھا جائے، ایک قول یہ ہے کہ 3000 مرتبہ پڑھا جائے، 5000 مرتبہ پڑھا جائے. تاہم کوئی بھی قول لے، لیکن کم از کم جمعے کی دن ہم اس قدر کثرت سے درود پڑھے کہ عام دنوں کے بنسبت جمعے کے دن کی مقدار زیادہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر مشورہ کر رہا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو تلاش کیا، ملے نہیں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دور میں ایک باغ نظر آ رہا تھا، وہاں پر میں گیا ہوں. وہاں پر میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور طویل سجدہ فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ میں قریب پہنچا اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا ہوں، انتظار کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. تو میں نے پیچھے سے پاؤں دبانے شروع کر دیے، کہیں ایسا نہ ہو نبی علیہ السلام کی روح پرواز نہ ہو گئی. جس وقت میں نے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگائے، پاؤں دبانا سہلانا شروع کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا. اور جس وقت نبی علیہ السلام سجدے سے سر اٹھا چکے تھے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ چمک رہا تھا اور خوشی کے آثار تھے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور پھر انہوں نے فرمایا
अला उबश्शिरुक अन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल यक़ूल, क्या मैं आपको एक खुशखबरी नहीं सुनाऊं कि अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, मन सल्ला अलैका सल्लैतु अलैहि व मन सल्लमा अलैका सल्लमतु अलैहि, जो बंदा आप पर दुरूद पढ़ता है मैं परवरदिगार बराह रास्त उस पर दुरूद पढ़ता हूं, और जो बंदा आप पर सलाम भेजता है मैं परवरदिगार बराह रास्त उस पर सलाम भेजता हूं। दुरूद शरीफ के इतने फायदे हैं, इतने फजाइल हैं कि बंदा जब मुताला करता है, देखता है और पढ़ता है, हैरान रह जाता है। नबी सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सयहीन युबल्लिगूननी अन उम्मती अस्सलामा, जमीन के ऊपर कुछ फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो गश्त करते रहते हैं, गश्त करते रहते हैं, उन बंदों को तलाश करते हैं जो अपनी जबान से आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और फिर उनके दुरूद को लेकर के आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर हदिया पेश कर रहे होते हैं। खुश नसीब है वो लोग कि जिनकी जबानों पर अल्लाह पाक ने नबी सलाम के ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ने को जारी कर दिया। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने दुरूद शरीफ के पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे जिक्र किए हैं, उनमें से चंद एक मैं आपको सुना देता हूँ। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तकमील कर रहा है। जिस तरीके से अल्लाह पाक के अहकामात उतरे हैं ज़मीन पर, नमाज पढ़ना अल्लाह का हुक्म है, ज़कात अदा करना अल्लाह का हुक्म है, इसी तरीके से बेशुमार अहकामात है। तो जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है गोया वो अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहा है। दूसरा फायदा यह है कि जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इस अमल में मुवाफ़क़त इख्तियार कर लेता है, क्योंकि ये अमल अल्लाह पाक भी करते हैं। तो जो बंदा दुरूद शरीफ का अमल करता है गोया वो अल्लाह पाक के साथ इस अमल में मुवाफ़क़त इख्तियार कर लेता है। तीसरा फायदा यह है कि वो फरिश्तों के साथ इस अमल में मुवाफ़क़त इख्तियार कर लेता है। चौथा फायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे पर हर वक्त 10 रहमत नाज़िल फरमा रहा होता है। और पांचवा फायदा यह है कि हर वक्त इसके 10 दराजात बुलंद हो रहे होते हैं। छठा फायदा यह है कि हर वक्त इसके अमलनामे से 10 गुना मिटते जा रहे होते हैं। जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है, एक दफा दुरूद पढ़ने पर उसके अमलनामे से 10 गुना मिटते जा रहे। किस कदर खुश नसीब है वो लोग। और फरमाया कि अगला फायदा यह है कि अल्लाह पाक हर वक्त उसके अमलनामे में 10 नेकियां लिखते जा रहे हैं। अगला फायदा यह है कि अल्लाह पाक उस बंदे को मुस्तजाब दावत बना देते हैं। जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है वो जो दुआ मांगता है अल्लाह पाक उससे कबूल कर देते हैं। 9वां फायदा यह है कि कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार अता फरमाएंगे कि जो बंदे आप पर कसरत से दुरूद पढ़ते रहे हैं उन्हें हाथ से पकड़कर उनकी सिफारिश करे और जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। 10वां फायदा ये लिखा है कि वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माफ़ी का मुस्तहिक ठहर जाता है, यानी वो इस बात का काबिल बन जाता है कि अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा करके नेकियों में तब्दील फरमा दे। अगला फायदा यह है कि जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी जिंदगी के तमाम कामों को आसान फरमा देते हैं। हर काम में अल्लाह पाक उनके लिए काफी हो जाते हैं। अगला फायदा यह है कि जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है, कसरत दुरूद की वजह से अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन नबी सलाम का कुर्ब अता फरमा देते हैं। और फरमाया कि जो बंदा गरीब है, सदका और खैरात नहीं कर सकता है, फरमाया कि अगर वो दुरूद की कसरत शुरू कर दे तो दुरूद की कसरत की वजह से अल्लाह पाक उनकी तरफ से सदके और खैरात शुमार करना शुरू कर देते हैं। अगला फायदा यह है कि जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देते जब तक दुनिया के अंदर अल्लाह पाक जन्नत का नजारा न करवा दे। ये अल्लाह पाक का वादा है। और एक और
درود شریف کی فضائل میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ ہر جمعے کو 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، مختصر سے درود صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اس بندے کو اللہ پاک اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک دنیا کے اندر اللہ پاک جنت کا ٹھکانہ نہ دکھا دے۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے زبانوں سے اللہ پاک درود شریف کے تذکر جاری کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگلا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کی سختیوں اور پریشانیوں سے اللہ پاک اس بندے کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اگلا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی غریب ہے، کام کاروبار نہیں ملتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ درود کی کثرت کرے، اللہ پاک اس کی غربت کو مال اور دولت میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اگلا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ پاک ان کے نام کو بخیلوں سے نکال کر کے سخیوں میں لکھ دیتے ہیں۔ 19واں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو راہ راست یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ 20واں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن پل صراط کے اوپر ایک خصوصی نور عطا فرمائیں گے، جس کی روشنی میں اللہ پاک پل صراط کے اس سفر کو سنکٹوں میں طے کروا دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے دنیا کی مشکلات کے لیے بھی اور آخرت کی مشکلات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا آخرت کی کامیابی نبی علیہ السلام کی اتباع کے اوپر موقوف کی ہے۔ ہر کام میں، ہر عمل میں اللہ کے ہر حکم ہے، اگر نبی علیہ السلام کی اتباع ہوگی تو قابل قبول ہے، اگر اتباع نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس اصولی بات کو یاد رکھے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جس کے سینے میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ اگر محبت نہیں ہے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بہت مشکل ہے۔ اب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے سب سے بڑی جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ کثرت درود کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور جب نبی علیہ السلام کی محبت دل میں بیٹھ گئی تو اس کے لیے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔